الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے رنگ اسپیشل افطار ٹرانسمیشن۔ میں ہوں سید اسامہ بخاری اور آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور آپ سے پورا رمضان تھرو آؤٹ بہت سارے اہم موضوعات پہ بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ آپ موضوعات کو بڑے خوبصورت طریقے سے ایلیبوریٹ کر رہے ہیں۔ علی بھائی، علامات فتن کے حوالے سے جب آپ نے بات کی کہ امام مہدی علیہ السلام پہلے تشریف لائیں گے اور بعد میں علامات کبریٰ جو ہیں وہ پوری ہوں گی، یاجوج ماجوج کے حوالے سے ایک بڑی کنٹروورسی پائی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ورٹیکلی دیوار کے پیچھے ہیں یا ہاریزنٹلی جو وال ہے اس کے نیچے ہیں، تو یہ یاجوج ماجوج ہیں کون ہیں، کہاں پائے جاتے ہیں اور وہ کون سی دیوار تھی جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا سارا معاملہ؟ یہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے پلیز آسان الفاظ میں جو ہماری عام آڈینس ہے، عام پبلک ہے، اس کے سامنے اس معاملے کو ایلیبریٹ کیجیے۔ دیکھیں، اس حوالے سے جو آج کل کے چند ایک موٹیویشنل سپیکرز یا چند جدید مفکرین جو اپنا اس حوالے سے موقف دیتے ہیں، میں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ایگری نہیں کرتا۔ جب تک کوئی چیز قرآن و سنت سے سپورٹیو نہیں ہوگی ہم وثوق کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ بس اجمالاً یہ بیان ہوا ہے کہیں وہ دیوار ہے جس کے پیچھے وہ ہیں، ٹھیک، اور بخاری مسلم میں احادیث اس کے اوپر موجود ہیں، قرآن میں بھی ذکر موجود ہے، قرب قیامت میں وہ دیوار ہٹا دی جائے گی۔ باقی جو اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے یہ چائنیز ہیں اور وہ نکل آئیں گے، یہ ہوں گے، یہ ساری چیزیں ان کی اسیسمنٹس ہیں، ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائے گی۔ پھر یہ کہنا ہے کہ دنیا میں فزیکلی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اس وقت ہم نے ایکسپلور نہ کی ہو، میں کہتا ہوں بالکل ایسا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے وہ چیز وہاں پہ ہوتے ہوئے بھی سبحان اللہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چلے۔ بالکل ظاہر وہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی معاملہ ہے، جب وہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ جب چاہے گا نا تو اسے ظاہر کر دے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر اس سے پہلے اس نے ظاہر نہیں کی تو وہ فزیکل ورلڈ میں وہ چیزیں ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ایک جزیرے میں تمیم داری نے جساسہ سے ملاقات کی ہے اور وہ مشرق میں ہے، اور وہ ایک پاکستان کا ہی جزیرہ ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہاں پہ سیم اسی جساسہ کی شکل کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں جہاں ہندو بھی جاتے ہیں اور لیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال وہ اگر کسی ایسے آئی لینڈ پہ پہنچ بھی جائیں تو وہ تمیم داری کی ملاقات ہوئی، اب دوبارہ کسی کی نہیں ہونی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت ہے، حکمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور اس معاملے کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے۔ اس میں یہ واقعی جو یہ بات اوتھینٹک ہے کہ مشرقی علاقے میں ہوگی؟ جی، مشرق کے تو الفاظ بخاری مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا مشرق کی طرف ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں یاجوج ماجوج کی کنٹروورسی کی، آپ نے بات کی کہ جو موٹیویشنل اسپیکر آج ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم غیر ضروری طور پر ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں؟ جتنا حدیث میں قرآن میں بیان کر دیا کہ اس پہ ایمان لانا کافی ہے، ایمان لانا کافی ہے، اور اس کے بعد ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو دعائیں ہیں نا ان کے اوپر ایمفسائز ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اصل چیز تو یہ ہے، دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تم دجال کو پاؤ تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات تلاوت کر دینا۔ سبحان اللہ۔ تو بس وہ آپ یاد کریں، ان کو پڑھا کریں، اور جب کبھی فتنہ سامنے آئے تو آپ کریں، اس کی بجائے ان چکروں میں پڑھنا کہ اس وقت جو ہے وہ ڈالر کے اوپر وہ یہ سائن بنا ہے، اس میں ایک آنکھ ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے آگے کیا نکالنا ہے؟ آج تک مسلمانوں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہودی یہ سازش کر رہے ہیں، نصارہ یہ سازش کر رہے ہیں، اس میں سے نکالا ہم نے کیا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ یہاں تو ہونا کہ وہ اسٹریٹجی بنا لی ہو۔ اگر آپ نے صرف انفارمیشن کا فلو کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ مجھے یہ چیزوں کا پتہ ہے اور اس میں سے نکل رہا کچھ نہیں ہے، تو نکالنا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان فتنوں سے بچنے کے وظائف بتا دیے ہیں، آپ انہیں پریکٹس کریں، دین کو پریکٹس کریں اور آگے چلیں۔ یہ بال کی کھال اتارنا اس طریقے سے جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آ جاتی اس وقت تک وثوق کے ساتھ اس طرح کے اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ان چیزوں سے مسلمانوں کو ملتا کیا؟ روٹی کے اوپر فلاں نام آ گیا جناب، فلاں جانور کے اوپر فلاں نام، جناب فروٹ کاٹا اس میں فلاں نام نکلا ہے، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ڈالر کے اوپر وہ ایک شیپ بن جائے یا آنکھ کی بات کر لیں، ہم فوراً تانے بانے جوڑنا شروع کر دیں۔ یہ مسلمان امت جو ہے یہ سادہ ذہن ہو چکی ہے یا ان کے ذہن کے ساتھ کھیلا جاتا ہے؟ فکری جنگ ہے یہ، فکری جنگ ہے، اپنے لوگ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ جب انسان جو ہے وہ ٹرو نالج کو چھوڑ کے توہمات کے اندر پڑ جاتا ہے اور دیو مالائی قصے کہانیوں کو دین بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس قسم کی غلطیاں وہ کھاتا ہے۔ ٹھیک، دیکھیں ہمارے پاس ٹرو بالکل ریلیجن موجود ہے جس کے اندر قرآن و سنت میں چیزیں بالکل واضح بیان کر دی گئی ہیں۔ اب ان چیزوں کے ہوتے ہوئے
عقل کے گھوڑے دوڑانا اور اس چیز کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کرنا اور چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کر کے کوئی رزلٹ نکالنا، یہ تو ظلم ڈھانے. میں کہتا ہوں یہ آڈینس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں آپ، گمراہ کر رہے ہیں. جی گمراہ بھی کر رہے ہیں، ان بیچاروں کے اوپر وہ چیزیں داخل کر رہے ہیں جو جن چیزوں کی ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف نالج کے طور پہ کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک فتنہ آنا ہے، اس فتنے سے بچنے کا یہ وظیفہ ہے، یہ بتائیں، آگے چلیں، تیاری کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور اکثر وہ لوگ ان چیزوں کی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو نماز کا طریقہ آتا ہے، آپ کو وضو کا طریقہ آتا ہے، غسل کا طریقہ آتا ہے، وہ بیسکس ان کو نہیں پتہ ہے. اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر وہ ماشاءاللہ بڑے شعر ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے ایلومناٹیز یہ ہوتے ہیں اور فلاں یہ ہوتے ہیں. اور پھر یہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا، جی کافر ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. جی بھئی کافر اللہ کے غضب سے اپنی ڈیوٹی بڑی صحیح پوری کر رہے ہیں. ان کا کام ہے، چاہے وہ شیاطین ہو چاہے انسان ہو، انہوں نے انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں کرنی ہے. وہ تو کام ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کا جو کام تھا آپ ٹھیک نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک. آپ کا یہ تھا کہ آپ نے اس سازشوں کے خلاف اپنے پیغمبر کے راستے کو اختیار کرنا ہے، لیکن آپ یہ رونا رو رہے ہیں کہ یہ سازشیں کرنا بند کریں. میں نے تو پیغمبر کا راستہ نہیں اختیار کرنا، اینا نو کس طریقے روکنا. اچھا اس کو روکنا ہے، خود اس کو روک لیں. ہاں میں نے جو اس کے اوپر عمل کرنا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ نے شیاطین کا فتنہ مجھ سے ٹالنا تھا، وہ تو میں نہیں کر سکتا. میں غلامی رسول میں مجھے موت تو قبول ہے لیکن فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں ہے، وہ مشکل کام ہے. یعنی جس طرح ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ریلیز کے اندر حقوق کی تو بات کی جاتی ہے، فرائض کی بات فرائض نہیں کی جاتی. اچھا یہ بتائیں کہ جو ایک آتا ہے کہ جو قیامت کی نشانیاں علامات ہیں، اس میں کہا گیا کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی. اس کا سمجھ نہیں آتی، کیا معاملہ ہے اس کا؟ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوئی ہے اور اس کی تعویل یہ کی گئی ہے کہ جو بچیاں ہیں وہ اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی جس طرح اپنے غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اچھا قرب قیامت میں، یعنی والدین کی نافرمانی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ہو رہی ہے. صحیح. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح لونڈی سسٹم جب جاری تھا، کئی بڑے بڑے بادشاہ ہیں جن کو لونڈیوں نے جنم دیا ہے، مسلمانوں کے بنو عباس کے کئی بادشاہ ایسے ہیں کہ جو پیدا تو بادشاہوں کی لونڈیوں سے ہوئے ہیں، اور جب وہ جوان ہوئے تو وہ اپنی ان ماؤں جن سے پیدا ہوئے تھے وہ ان کی باندیاں تھی ایک قسم کی، اس اعتبار سے کہ وہ ان کی غلام تھی. باقی وہ ایک رسپیکٹ والا معاملہ تو اپنی جگہ. بالکل ٹھیک. تو یہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب وہ تشریف لائیں گے، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ دجال کو جو ہے وہ قابو میں لائیں گے، تو جب نماز کی باری آئے گی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت کروائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ اس وقت جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے شمار کیے جائیں گے، یہ کیا وہ معاملہ ہوگا؟ امتی ہی شمار ہوں گے، نبی تو وہ پہلے سے. ہم انہیں امتی نبی نہیں مانتے بلکہ ہم انہیں نبی امتی مانتے ہیں. اچھا اس میں یہ فرق ہے. یہ فرق ہے. قادیانیوں نے یہی تو مسئلہ کھڑا کیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بنو اسرائیل سے ایک پیغمبر ادھارا لیا ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم. اگر ان کے دنیا میں آنے سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑ رہا، ختم نبوت کا تو مطلب ہے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو خود ایک نبی تو کلیم کیے ہوئے ہو، عیسیٰ ابن مریم، تو ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں آیا. اور اگر غلام القادیانی نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس سے ختم نبوت پہ فرق کیسے آ گیا؟ وہ امتی نبی کہہ رہے ہیں نا. بڑا باریک فرق ہے. جی یہ بہت بڑا ایک انہوں نے فتنہ اس حوالے سے کھڑا کیا. تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو امتی نبی نہیں مانتے. اچھا ہم ان کو نبی امتی مانتے ہیں کیونکہ نبی تو پہلے سے تھے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور تم ایک ایسے شخص کے بارے میں جھوٹا دعویٰ نبوت کلیم کر رہے ہو جو امتی بن کے آیا اور پہلے اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تو بعد میں کیا، پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور بعد میں آہستہ آہستہ ترقی کر کے وہ نبی بنا. تو عیسیٰ ابن مریم جن کی بشارتیں بخاری مسلم میں آئی ہیں کہ تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. وہ عیسیٰ ابن مریم کا کوئی لینا دینا نہیں غلام القادیانی دجال کے ساتھ جس کو تم نے مسیح موعود ان احادیث میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بالکل فٹ ہی نہیں بیٹھتا. ٹھیک. لہٰذا عیسیٰ ابن مریم کی بشارت تو موجود ہے، ان کا دنیا میں دوبارہ آنا مسلم شریف میں الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. بالکل صحیح. تو یعنی اسی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ جو بات کی جاتی ہے کہ دجال، جس نے آپ نے پہلے بتایا کہ طبیب داری کے جساسہ سے ملاقات ہوئی ہے، تو دجال ادھر موجود ہے، تو کیا دجال اس وقت اپنی کوئی فوج تیار کر رہا ہے، کوئی جتھا تیار کر رہا ہے، اپنی قوت میں اضافہ کر رہا ہے؟ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی اسے غیر معمولی صلاحیتیں دی گئی ہیں. صحیح مسلم میں موجود ہے، اس کے حکم سے بارش نازل ہوگی، زمین سے سبزہ اگا دے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا. اتنے بڑے بڑے کام جو ایک پیغمبرانہ کام ہے، کچھ خدائی کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ
اس کو وہ ساری طاقتیں دے دی ہوں گی تو لوگ ویسے ہی فتنے کا شکار ہونے یعنی کے. کہ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ایک ایسا سسٹم بن جائے گا جو اسے اپنے لیڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کرے گا.